Smart Sound. की खिदमत में इस्लाम कबूल हो। यकीनन ये हम सब के लिए बड़े दुख और करब का लम्हा है और ये हकीकत भी है। बाइज़ नबी लिखता है बदलान है, ये दुनिया बदलान है, हवा की चरान है। जो भी शख्स इस दुनिया में आता है अपना वक्त गुजार के इस जहाने पानी से चला जाता है। आप देखें सदियों से ये निज़ाम चला आ रहा है। बड़े बड़े सूरमा हिटलर, शेक्सपियर और बड़ी बड़ी शख्सियतें जिन्होंने अपनी ताकत का जो है वो यहाँ पे इस दुनिया में दाग बैठाई, लेकिन आप आज उनको कहाँ पे देखते हैं। इंसान खाक है और इसने खाक में जाना है। जिस तरह के हमारे बुज़ुर्ग भाई पतरस कज़ान, और मैं ख़ास तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि उनका मेरे साथ जो ताल्लुक़ था, रिश्ता जो था, वो 2 दफ़ा अगर मामा कहें तो फिर मामा बनता है। इस तरह का अजीम और पुख्ता रिश्ता उनका मेरे साथ था। और मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उनकी जो तारीख़ पैदाइश है 1951 में जो है वो तलवंडी बिडरा है, नारोवाल का ये इलाका है, वहाँ पे एक चाड़ के गांव है, वहाँ पे इनकी जो है वो पैदाइश हुई। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अबाई नस्ल से ही वहाँ पे जो है वो रह रहे थे और उसके बाद फिर ये अकाड़ा में जो है वो शिफ्ट हुए। 4 चक 6 चक और इसी तरह शहर में जो है वो मेरे जो मामू हैं उनकी रहायशें हैं। तो बाद में ये अकाड़ा में जो है वो शिफ्ट हुए और इस तरह से 1973 में जो है वो बरकत मसीह के ख़ानदान में उनकी बेटी मरियम बीबी के साथ जो है वो 1973 में इनकी जो है वो शादी हुई। और मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र ये करना चाहता हूँ कि बुज़ुर्ग जो पतरस कज़ान हैं वो 4 भाई, अकबाल मसीह, लाल मसीह, विल्सन मसीह, और इस तरह 3 बहनें थी। ग्रेस बीबी जिसमें मेरी माँ थी, बड़ी थी, परवीन बीबी और वीनस बीबी। और इस तरह से ये घराना जो मैंने जब से आँख खोली है, बड़ा शरीफुल नफ्स घराना जो है वो पाया मैंने अपने मामू में। और जो खालाएँ हैं उन सब में उनका जो मिजाज, जो रवैया जो था, बड़ा सादा सा और बड़ा मुखलसाना रवैया जो है वो मैंने देखा। और इसके बाद खुदावंद ये बुज़ुर्ग पतरस मसीह जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो उन्होंने बकिया अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारी। और मैं ख़ास तौर पे ये ज़िक्र करना चाहता हूँ कि यहाँ पे रहते हुए उन्होंने बाटा फैक्ट्री में मुलाजमत जो थी वो इख्तियार की। और ख़ास तौर पे ये भी ज़िक्र करना चाहता हूँ कि खुदावंद ने उन्हें जो है वो सबसे बड़ी ख़ास बरकत दी वो औलाद नरीना की थी, जिसमें उन्हें दिया। और बड़ी खुश व खुर्रम ज़िंदगी जो है वो शुरू में कुछ माशी हालात ख़राब, लेकिन जब से वो बाटा फैक्ट्री में मुलाज़म थे खुदावंद ने उनको बड़ी बरकत से जो है वो नवाजा हुआ था। खुदावंद के ज़ोर में, कुदरत में खुदावंद ने उनको आगे बढ़ाया हुआ था। और ख़ास तौर पे मैं जो ज़िक्र करना चाहता हूँ कि वो अपने ख़ानदान से बहुत मुखलस थे और बड़ी जांफशानी के साथ। और मैं अक्सर देखा करता, चूँकि मेरे पड़ोस में भी वो रहते, मैं अक्सर वो उनको देखा करता, वो बीमारी की हालत में भी होते, हालांकि सेहत ख़राब है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी बेटियों की, बेटे की जो है वो होती। और क्या करते कि वो उसी हालत में जो है वो फैक्ट्री में जो है वो चले जाते। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए, बेटे बेटियों के लिए जो है वो बड़ी कुर्बानी जो है वो थी। और आखिरी वक्त तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी माह पहले उनको ये तकलीफ़ जो थी, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाने से गुरेज करते और इस तरह से वो कहते कि नहीं मैं इसी तरह जो है वो ठीक हो जाऊंगा। और
اور آخری دم تک اتنی شدید تکلیف کے باوجود ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بڑا خداوند نے ان کو جو ہے وہ صبر دیا ہوا تھا، اور اسی جدوجہد میں جو ہے وہ رہتے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر جاؤں اور اپنے بچوں کے لیے جگہ کا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے اپنی 6 بیٹیوں اور 1 بیٹے کی شادی کر لی، ایلڈر شفیق تھا دوسرے سیشن موجود تھی، تو انہوں نے بلایا ایلڈر شمم صاحب تھے، ایلڈر لیاقت صاحب، مجھے بلایا، گھر میں بلایا، اور وہ کہنے لگے جی میں تو اب اپنی جو ہے وہ ساری ذمہ داری سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہاں چرچ میں ایک بڑی عبادت جو ہے وہ کروائی، تمام رشتہ داروں کو، عزیزوں کو بلایا، اور خداوند کی شکر گزاری کی کہ خداوند نے مجھے یہ جو ذمہ داری خداوند نے خاندان کی دی تھی، میں نے احسن طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دی۔ اور میں عزیزوں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ مجھے یہ شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ کل نیا چاند ہوگا اور تیری جگہ خالی رہے گی۔ ان کی یہ جو کمی ہے، یہ کبھی بھی بیٹیوں کو باپ کی کمی جو ہے وہ، بیٹے کو باپ کی کمی، یہ کمی ساری زندگی جو ہے بوڑھے ہونے تک جو ہے وہ رہے گی۔ سو ضرورت ہے کہ ہم اس موت سے جانے پہچانے کے ہم بھی عارضی ہیں، اور مسافرت کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں، اور ہماری یہ جو 50-60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ 80 سالہ، اس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو رول، جو ذمہ داریاں، جو کام، جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کیجیے گا۔ یہ زندگی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، ابھی جوان لوگ ہی جو ہے وہ جا رہے ہیں، بوڑھے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم، اور میں خاص طور پہ مجھے ایک اور شعر بھی یاد آ رہا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرز پہ بنائیں۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، میرے بدن دی قلم بنا مولا، میرے بدن دی قلم بنا مولا، تیرا نام ہواواں چ لکھ جاواں، میرے خون دی لال سیاہی ہوئے تے میں لکھ دیاں مک جاواں، بن جاواں خوراک میں بھوکیاں دی، اس بدن نو خرچ دیاں مک جاواں۔ ضرورت ہے خداوند ہمیں یہ توفیق دے زندگی میں رہتے ہوئے اس کے آئین احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ جو دنیا فانی سے کوچ کر گیا، ہم اس کے گھر کے لیے، اس کے سارے پریوار کے لیے ہم اپنے دل میں دعا کریں گے کہ خداوند اس گھرانے کو بڑی تسلی دے۔ آسمان و زمین کے خالق و مالک، دل و دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں، ہر حالت میں خداوند کا شکر ادا کر۔ اے اسباب، ہم تیرے سارے کاموں کے لیے ہیں، یہ سارے تیرے نظام ہیں، یہ تیرے سارے کام ہیں۔ جبکہ خداوند بھائی پطرس کے لیے دعا قبول یسوع راجا، اس کی ساری فیملی کے لیے، خداوند میں چاہتا ہوں کہ خداوند اس کی ساری فیملی پر اپنا قوی اور مبارک ہاتھ بڑھا، اور خاص ہے خداوند آصف بیٹے کے لیے جو ہے خداوند اس کو بڑا بوجھ بخش دیا۔ خداوند اسے حکمت اور اپنے گھر کو خوبصورتی سے چلا سکے۔ اس کی بیٹیوں کے لیے اسلام کی برکت کی دعا چاہتا ہے خداوند، تم کو بھی تسلی دے، تو اپنا قوی اور مبارک ہاتھ اس پر بڑھا، اور خاص کر خدا اپنی بزرگا ماں کے لیے جس کو بہت سرمندہ
جس کا جیون ساتھی ہے خدا تم نے اپنے پاس بلا لیا، اور اے خدا تو اس کی لاٹھی بننا، تو اس کا زور بننا، یسوع جب سب چند چیزیں چھوڑ جاتی ہیں خدا تو آپ مجھول ہوتا ہے، تو اپنی بیٹی پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی اور اطمینان بخشتے اس بات۔ اے خدا تو عجیب کام کر اس گھرانے پر، اے خدا تو سب کام کرنے کے لیے قادر خدا ہے یسوع راجا۔ ہمارا ایمان ہمارا بھروسہ تجھی پر ہے خدا، کیونکہ تو ہی سب کچھ کرنے والا خدا ہے۔ اور اے خدا بھائی پطرس کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں، تو اے خدا اس نے اپنی زندگی میں جسمانی زندگی میں خدا بہت کام کیا جو بول نے پالا، اور اے خدا آج بھی اے خدا اسی محنت کو ہم یاد کرتے ہیں، اور اے خدا اس کو سارے کاموں سے تو نے آزاد کیا، تاکہ خدا اس نے اپنے تیرے قول کے مطابق اے خدا سارے بچوں کی شادی کر دی۔ اس اولاد کے لیے خدا تجھ کو بڑی برکت دے، جس طرح یہ خون و گوشت میں بڑے اسی طرح تیرے عرفان میں آگے بڑھتے رہیں، اور تیرے نام کو عزت و جلال ملتا رہی۔ اس وقت تیرا شکر و تیری تعریف، اور اس سارے گھرانے کے لیے تسلی و تشفی کی روح مانگتا ہوں، اور جتنے بھی رشتے دار عزیزہ کار یہاں پر موجود ہیں خدا، اے خدا تم کو بھی تسلی و تشفی کی روح عطا کر۔ جو لوگ ابھی تک تیرے اس خیمہ میں نہیں آ سکے، میں چاہتا ہوں کہ سارے علیسی بندھن تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ٹوٹ جائیں اور اس خیمہ میں آئیں، اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے یسوع راجا، تاکہ آج کا کلام ہے خدا ہمارے بند بند گودے گودے میں سیراب کرتے یسوع راجا، تاکہ تیرا نام جلال پائے یسوع راجا۔ ہم گھٹے تو بڑے ہیں خدا، تیرا شکر، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں بدل جائیں یسوع راجا، ہمارے خیالات بدل جائیں، ہماری سوچیں بدل جائیں یسوع راجا۔ اے خدا تیرا شکر و تیری تعریف، اور اسی طرح خدا ساری میٹنگ کو تیرے سپرد کرتے ہیں خدا، بڑے آسان طریقے سے اے خدا تُونے سنبھالنا راجا، کوئی ابلیسی تصویر باقی وقت پر تو ہمارا ہاتھ دی اور رہنما بننا، یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ ہم سب انسان ہیں اور خداوند تیرے فیصلوں میں دخل نہیں دے سکتے، تیری الہی مرضی پوری ہوئی کہ تو نے اے خداوند اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا لیا، جتنے سال مہینے دن ان کے زمین پر تھے انہوں نے اپنے سفر کو پورا کیا۔ تشفی عطا فرمانا، کیونکہ انسان حقیقی تسلی ہے۔ اب آپ یہوہ پاک خدا یہ سفر میں ہیں، ہم بھی اپنے دور سفر کو پورا کر کے تیرے پاس آئے کھڑے ہونے والوں میں سے ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ غم زدہ خاندان کو تو بڑی تسلی اور تشفی عطا فرمانا، جس طرح تیرا بندہ پاؤل کہتا ہے کہ بھائیو ہمارا بھی خیمے کا ایک دن گھر کرایا جائے گا، آسمان پر ہمیں ایک گھر ملے گا جو ابدی گھر ہوگا، ابدی مکان ہوگا، وہ ہاتھ کا نہیں بلکہ ابدی ہوگا۔ اے باپ ہم ابدی مکانوں کے لیے تیاری کریں، زمین پر سب کچھ چھوڑ جائیں گے لیکن یہاں پاک خدا آسمان پر ہمیں گھر ملے گا۔ یسوع کے نام سے دعا اور التجا کرتے ہیں کہ سبھی ابدی گھر کی تلاش میں رہیں، اور باپ یا پاک خدا آج اس ماؤں سے سیکھیں کہ ہمیں بھی ایک دن تیرے پاس آنا ہے۔ تو یسوع کے نام سے دعا التجا کرتا ہوں تیرے خادم کے لیے بھی، اے باپ یا پاک خدا ہر ایک لفظ اسی طرح خدا دے کہ تیری طرف سے ہو، اور آج کا کلام بھی خدا جب بیج بویا جائے تو اس گرانے کے لیے ہم سب کے لیے تسلی تشفی کا سبب ٹھہرے۔ پرستاروں کے ساتھ ہونا بڑی مدد